اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل جوڑ نہ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، ان میں محبتیں پیدا کی. یقیناً وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. یاد رکھیے دلوں میں محبت اللہ ہی ڈالتا ہے، اور خاص طور پر وہ محبت جو کسی بھی قسم کی نفسانی خواہش اور کسی بھی طرح کے دنیاوی مفاد اور کسی بھی چیز سے خالی ہو اور صرف اللہ کی خاطر ہو، جس میں کوئی حسب نسب نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی مالی فائدہ نہیں، کہیں کوئی تجارتی تعلق نہیں، کہیں کوئی اور وجہ نہیں آپس میں ملنے جلنے کی، صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت. یہ اللہ ہی بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی. پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی وہ اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسے وہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، وہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف بہکا نہیں سکتا. کیونکہ جو محبت اللہ ڈالتا ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس محبت کی بات نہیں ہو رہی جو ہم کسی سے اٹریکٹ ہو کر اس کے حسن سے یا اس کے مال سے یا اس کے کسی عہدے سے یا اور کسی جذباتی یا نفسانی خواہش کی وجہ سے، کسی شہوت کی وجہ سے کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ محبتیں کرتے بھی ہیں اور کچھ دن کے بعد ایک دوسرے کے دشمن بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف سطحیت پر مبنی ہوتی، صرف جذبات پر مبنی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی. لیکن وہ محبت جو اللہ کی طرف سے آتی، اللہ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، وہ کسی حال میں ختم نہیں ہوتی. تو دو طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے. ایک محبتیں جو مفادات پر مبنی ہوتی ہیں، وہ مفادات صرف مالی نہیں ہوتے، وہ مفادات اپنے جذبات کی سیٹسفیکشن بھی ہو سکتی ہے، شہوات بھی ہو سکتی، وہ کچھ بھی ہو سکتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب اس شہوت کی تکمیل نہیں ہوتی، دوسرے سے وہ غرض اور مقصد اور مطلب پورا نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ محبت ختم، بلکہ وہ محبت دشمنی میں بدل گئی. اور ایسی بھی محبتیں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ مطلب دی یہ دنیا یار. تو یہ جو مطلب والی محبت ہوتی ہے نا، یہ نہیں قائم رہتی. لیکن جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے کام سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جس سے بھی وہ محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے کہتے ہیں، وہاں چرچا کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں، اچھا دیکھو فلاں بندہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی ان کے درمیان ایک ہلچل سی مچ جاتی. تو پھر ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حاملین عرش سے پھر سب سے اوپر والے آسمان کے فرشتوں کے پاس آتی ہے وہ بات، پھر وہ محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد اس سے نچلے آسمان پہ، پھر اس سے نچلے، پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے. پھر اس کا ذکر زمین پہ اتر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ ہے وہ محبت جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. ہم عام طور پر دو محبتوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے، مطلب کی محبت اور اللہ کی خاطر کی جانے والی محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس نے یہ محبت ان کے دلوں میں ڈالی. یہ جس کا ذکر تفصیل حدیث میں آ رہی ہے. اور پھر فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ سے، اگر ان کو آپ پوری زمین کی دولت بھی بانٹ دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ان کے دلوں میں یہ والی محبت نہ ڈال سکتے.
یہ محبت نہیں آ سکتی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, یہ اللہ نے ان کے درمیان یہ محبت ڈالی ہے, اس لیے یہ پائیدار محبت ہے. جب تک یہ دین پر رہیں گے یہ ایک دوسرے سے بے لوث, مخلص اور بغیر کسی لالچ کے محبت کرتے رہیں گے. یہی وہ محبت ہے جس کا اجر بہت بڑا ہے, دنیا میں بھی انسان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہے, اور آخرت میں بھی انسان کے لیے بڑے درجوں کی بات ہے. اس میں عرش کے سائے تلے ایسے لوگ ہوں گے, انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر آپس میں ملے اور انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی. پھر وہ ایک دوسرے کے قریب رہے تو بھی محبت کرتے رہے, دور بھی چلے گئے تو بھی محبت ختم نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کہ کچھ محبتیں وقتی ہوتی ہیں, موسمی. وہ موسم آتا ہے تو بس وہ خاص ماحول ہوتا ہے تو محبت ہوتی ہے, اور جب وہ موسم بدل جاتا ہے محبت بھی گئی. وہ دور چلے گئے, محبت بھی دور چلی گئی. لیکن جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے, نہ وہ فاصلے دیکھتی ہے نہ وہ وقت دیکھتی ہے. صحابہ کرام سے ہماری محبت ایسی ہی محبت ہے, صحابیات سے ہماری محبت ایسی ہی محبت ہے. وہ 1400 سال پہلے گزرے ہوئے لوگ, اتنا فاصلہ ہے وقت کا, لیکن کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. انبیاء سے محبت, اللہ سے محبت, اور پھر اللہ والوں سے محبت. وہ کہیں بھی ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی دور میں ہو, جب ان کے بارے میں آپ کو پتا چل جاتا ہے, آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے, تو آپ اکیلے بیٹھے بھی ان کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں, کیونکہ محبت دل کے اندر ایک رقت پیدا کرتی. یہ محبت کا بہت بڑا فائدہ ہے. محبت کرنے والے دل نرم ہوتے ہیں, سخت نہیں ہوتے. تو یہ نرمی اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ سنگ دل ہوتے, سخت مزاج ہوتے, تو یہ سب چھٹ جاتے آپ کے آس پاس سے. انہ عزیز حکیم, وہ بڑا زبردست دانا ہے. اے نبی آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے. حسبک اللہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, مومنوں میں سے بھی جو آپ کا اتباع کریں, آپ کی پیروی کریں, آپ کی سنت پر چلیں, ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے, ان کی بھی مدد کرے گا. لیکن یہ کفایت, یہ مدد, یہ ولایت کس شرط پر ملتی ہے؟ ایمان اور اطاعت کی شرط پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی شرط پر, کہ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ انہیں کافی ہو جائے گا. ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے گا. ان کے دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اور اگر ایمان میں کمزوری آئی, اطاعت میں کمزوری آئی, اتباع میں کمزوری آئی, تو کفایت ختم ہو جائے گی, کیونکہ شرط ختم ہو گئی, کفایت بھی ختم, پھر اللہ مدد نہیں کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں کافی ہو جائے ہر معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. ہم زبان سے تو پڑھ لیتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل, لیکن وہ اللہ کی مدد اس پکار کے بعد کب آئے گی؟ جب ہم اپنا طرز عمل بھی ٹھیک کریں گے, ہم اپنی زندگی میں پائی جانے والی غلطیوں کی اصلاح کریں گے. کیونکہ جب کوئی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند کلمات سکھائے تھے وہ کیا تھے؟ احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو, تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اور یاد رکھیے جو اللہ کے احکامات کی حفاظت نہیں کرتا اللہ بھی اس کی حفاظت نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا, جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ نہیں لیتا, وہ جائے جس وادی میں بھٹکتا بھٹکے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمارے کام آسان کرے, ہمارا دفاع کرے, ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں کافی ہو جائے, تو پھر ہمیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی ہوگی. پھر فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی جنگ بدر میں چونکہ تعداد کم تھی
تو پہلی چیز کہ ان کو موٹیویٹ کریں، اور اگر یہ تعداد میں کم بھی ہیں لیکن ان کے اندر صبر ہے، یہ جم گئے تو یہ اپنے سے کئی گنا پر غالب آ جائیں گے. اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 پر بھاری رہیں گے. اور مسلمان تو وہ 313 تھے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی تمہارے دشمن. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، ابھی تمہارے اندر صبر کا اور تقوی کا وہ مقام نہیں. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. واللہ مع الصابرین. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو. یعنی بار بار اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ مومن دنیا کے فائدے کے لیے نہیں لڑتا، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بڑی سزا دی جاتی. یعنی قیدیوں سے جو فدیہ وغیرہ لیا اس کی طرف اشارہ ہے. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ. اب چونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو پھر ان کو خیال آیا کہ پتہ نہیں اب یہ مال ہمارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں. فرمایا نہیں کہ اس کو تو اب استعمال کر لو کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، آپ لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہیے اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ آپ کے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں. یعنی ایمانی تعلق اور یہ دوستی کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ جو اہل ایمان اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ صرف محبت کے گانے نہیں بیٹھ کے گاتے رہتے بلکہ وہ کچھ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ محبت انہیں آپس میں اکٹھا کر کے مضبوطی دیتی ہے، اور پھر وہ اس مضبوطی کے ساتھ خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، کبھی مہاجر بن کے اور کبھی انصار بن کے، کبھی اپنے گھر بار قربان کر کے اور کبھی قربانی کرنے والوں کو پناہ دے کے. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے یعنی مدینہ نہیں آئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. تو سچا ایمان کون سا ہوتا ہے؟ جو قربانی کی سطح پر ہوتا ہے، جو صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا، جو صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے بھی اور عمل سے بھی، خواہ اس عمل میں قربانی کرنی پڑے. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی وراثت وغیرہ میں ان دینی دوستوں کو حصہ نہیں ملے گا، وہ
جن کا حصہ اللہ نے رکھا ہے انہی کی طرف جائے گا. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. سورۃ التوبہ. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورۃ التوبہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے. چونکہ اس سورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا، اسی وجہ سے اس میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. یاد رکھیے کہ یہ آیت اپنے خاص کانٹیکسٹ میں آئی ہے. کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہے کہ کسی بھی مشرک کو جہاں ملے اس کو پکڑو، مارو، قتل کرو. تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ قرآن کا صحیح معنی نہیں ہوگا. پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی ایسے لوگ بھی اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے جس میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے. یہاں پر 3 شرائط کے ساتھ چھوڑنے کی بات کی گئی، اور وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 توبہ فَإِن تَابُوا، نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمبر 3 وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے. نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اس میں حکمت کیا ہے؟ اکثر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ہی ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، کیونکہ نماز اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے توحید کے بعد، اور زکوٰۃ بندوں کے حق میں، ضرورت مندوں کے حق میں سب سے بڑا حق ہے جو ان کی طرف جانا چاہیے. وہ ہمارے مال میں ان کی امانت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے. ابن مسعود کے پاس ایک لڑکا بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا اور ان کے پاس ان کے ساتھی بھی بیٹھے تھے. تو ایک شخص آیا جس کو حضرمہ کہا جاتا تھا. اس نے کہا اے ابو عبد الرحمن، اسلام کے کون سے درجات افضل ہیں؟ انہوں نے کہا نماز. پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا زکوٰۃ. یعنی نماز کے بعد اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اور پھر اسی کے ساتھ امان بھی ہے، جیسے کہ اس آیت میں آتا ہے. یاد رکھیے کہ نماز اور زکوٰۃ سے اللہ کی رحمت ملتی ہے انسان کو. یہ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پہ رحمت آئے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کو صدیقین اور شہداء کا ساتھ ملے گا۔ عمرو بن مرہ جوہنی سے مروی ہے کہ قبیلہ بنو قزاع میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں اچھا قیام ضروری ہے، تراویح ضروری ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے، یعنی اس کو ان کا ساتھ ملے گا۔ تو یہ بنیادی فرائض ہیں جن کو ادا کیے بغیر انسان کا اسلام بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی پس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی، یعنی اس کے مال کا شر دور ہو جائے گا، اور جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی وہ قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بنے گا، آگ میں لے جانے کا باعث ہوگا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی۔ آپ نے دریافت کیا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میں نے اس لیے بنوائی ہے تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت کروں، آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنی ہے۔ آپ نے پوچھا، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا اسی طرح کی کوئی بات کہی تو آپ نے فرمایا، تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے پھر یہی کافی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ زیور کی زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کو اتنی سخت بات کہی کہ ٹھیک ہے زیب و زینت اپنی جگہ، لیکن اس کا حق بھی دینا ہوگا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی بے علم شخص کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اسے پہلے بتانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو موقع دینا ہے کہ وہ صحیح ڈیسیژن لے سکے کسی معاملے میں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے انسان کو امان ملتی ہے، یعنی اگر کوئی نان مسلم بھی تم سے پناہ لیتا ہے اس بنا پر کہ آپ سے قرآن کو سنے یا اس کے احکام کو جانے، تو پھر اسے سناؤ، یہ نہ سوچو کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں، اس کو کیا سنانا، اس نے تو ماننا ہی نہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں ہم پہلے سے ازیوم کر لیتے ہیں یہ تو نہیں مانیں گے، آپ کو کیا پتا، آپ اپنا فریضہ ادا کریں اور پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اللہ کو سب پتا ہے کہ کون ماننے والا ہے اور کون نہیں، ہم کسی کے دلوں کا حال نہیں جانتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ رکھیں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کام تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی۔
بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہنے بھی نہ دیا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی تھے۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، یعنی مومنوں کو سب سے زیادہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اختیارات کا مالک تو وہ ہے، ساری قوت اور قدرت تو اس کے پاس ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھی سے پس ڈرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو بار بار یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ تمہیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان لوگوں سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اس ڈر اور عبادت اور اطاعت میں خاص تعلق ہے۔ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اسی کی بات مانتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی بات مانے گا نا، اور اگر لوگوں سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی بات چھوڑ کے لوگوں کی بات مانے گا۔ تو اللہ سے ڈرنے کا معیار پھر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان تخشى اللہ کأنک تراہ، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی خشیت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سورۃ نور میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ الملک میں آتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اس سے، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر۔ حدیث میں بھی آتا ہے 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک کھلے چھپے اللہ سے ڈرنا، کیونکہ انسان گناہ چھوڑ نہیں سکتا جب تک اللہ سے نہ ڈرتا ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو گناہ ہم بندوں کے ڈر سے چھوڑتے ہیں نا اس میں پائیداری نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں بندے نہیں ہوتے ہم وہ شروع کر دیتے ہیں وہی کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر وہ ہر جگہ اللہ سے ڈرتا ہے، پھر وہ غلط کام نہیں کرتا۔ تو کسی بھی انسان کی صحیح اصلاح جو ہے اور اس کے اندر بہتری اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت نہ کرے اور سب سے زیادہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سبحان اللہ۔ سینوں کی شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور دلوں کا غیظ و غضب کون دور کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ اللہ ہی ہے جو مومنوں کے دلوں کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے حالات کی رعایت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر انسان کے دل میں کسی بھی قسم کا اضطراب ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، تو اس کا حل اللہ کے پاس، اس سے حل مانگیے۔
اس سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کے دل کی اس کیفیت کو اچھی کیفیت سے بدل دے. جب تک انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، یہ دلوں کے حال اچھے ہو ہی نہیں سکتے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں کو، مومن قوم کے دلوں کو شفا بخشتا ہے اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا. یعنی جن لوگوں نے ان کو غصہ دلایا اور جو لوگ ان کو ستاتے رہے، ان کو انہی کے ہاتھوں سزا دلوا کے. ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، اس حال میں کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہوں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. پھر اللہ سے ڈرنے کی بات آ گئی. انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھے رستے پر چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ پر ایمان لایا اور روز آخرت پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. دو طرح کے نیک کام بتائے گئے ہیں، اچھے اچھے کام، اور پھر ان میں سے بہتر کام بتایا گیا. ایک ہے مسجد بنانا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، بہت نیکی کا کام، اس میں کوئی شک نہیں. صدقہ جاریہ کا کام بھی، یہ تو ایک روٹین کا کام ہو جاتا ہے نا کہ انسان مسجد میں جائے، وہاں پر جھاڑو لگائے یا ہوور لگائے آج کل، یا صفیں صاف کر دے. ویسے افسوس یہ کہ اب یہ بھی کم ہی ہو گیا ہے بہت. کچھ دن پہلے میں نے کس سے پوچھا کہ آپ مسجد کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ مسجد میں صفیں صاف نہیں ہوتی. تو بہت سے بچے مسجد جانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ مسجدیں صاف نہیں. گھر ہمارے صاف ستھرے، محلات، قصر، پیلسز، اور مسجدیں جس حال میں. میں نہیں کہتی کہ آپ کا قصور ہے کہ وہ اس حال میں کیوں، لیکن عموماً یہ ہے کہ مسجد کے منتظمین اس درجے پر اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. اور سب مسجدیں نہیں، لیکن کچھ مسجدوں کی واقعی حالت غیر ہے. تو مسجد کی صفائی کرنا بھی بہت نیکی کا کام ہے، لیکن وہ ایک روٹین کا کام ہے کہ ہر روز آپ گئے، صفائی کی، کام کیا، بس کام ختم، جا کے آرام کیا، کوئی ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں، ہر روز نئی بات نہیں سوچنے لگا، بندہ کام ہے کیا اور گئے. دوسرا کام کیا ہے؟ وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ، کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کوئی آپ کو باتیں سناتا ہے، کوئی آپ پہ الزام لگاتا ہے، آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، کچھ ہے، لیکن آپ اس تڑپ کے ساتھ کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، آپ دوڑے پھر رہے ہیں. یہ پہلی نیکی سے بڑے درجے کا کام ہے، یہ زیادہ بڑا کام ہے. اور خاص طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے اصحاب صفہ میں سے، جب ان کو جس ایکسپیڈیشن پہ آپ بھیجتے وہ چل پڑتے، نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ، نہ مال کی، نہ گھر کی، نہ بار کی، نہ ان کی تجارت، نہ بزنس، کچھ بھی نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نیکیاں دوسروں کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہیں. فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اور یہاں ایک خاص کانٹیکس میں بھی یہ بات ہے کہ مکہ کے جو قریش کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، ہم کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، انہیں کھانے کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری یہ نیکی جب تک تم ایمان نہیں لاتے قبول نہیں. اور تمہارے مقابلے میں دیکھو کون لوگ ہیں، وہ صحابہ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہیں گھروں سے نکالا گیا اور ابھی تک وہ قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. تم اور وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے اور ایمان نہ لانے والے ایک نہیں، اور پھر صرف یہ کام کرنے والے اور دوسری بھاگ دوڑ کرنے والے بھی برابر نہیں. یاد رکھیے جو جس کام میں جتنی زیادہ محنت کرتا ہے
اس کا اجر اسی کے مطابق بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں کوششیں دیکھی جاتی. الذین آمنوا وہاجروا، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے.